بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے زنا کی ابتدا کی۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قانون اور شریعت ہماری آج کی اس قانون اور شریعت سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے۔ ناظرین، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کے آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی تو وہ شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی کہ اچک لیا، جس پر قابیل کہنے لگا، یہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا حابیل کے لیے کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہگار کے ساتھ آؤ۔ پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین خرید کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب قابیل نے کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔
رکھا۔ پھر اس نے اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل نے اپنی بہن عکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے آس پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر رہنے لگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما دے۔ پھر اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیش علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو دفنایا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی اور اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں سنائی دی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم ریاض لباس پہن کر آتی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجے اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوا کرتی تھی، وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے وہاں جا کر اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ ناظرین، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کی ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاری کرنے لگے، جس سے زنا
زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکالیفیں دیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔